دیکھیے علماء نے بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ دوران ہم بستری باتیں کرنے سے اولاد کے گنگا ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، مگر یہی سبب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اولاد کے گنگا ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے ہم بستری کی باتیں بھی کی مگر اولاد ٹھیک ٹھاک پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے بھی بعض لوگ اس بات کو شاید نہ سمجھ رہے ہوں، مگر ان کی معلومات کے لیے عرض کر دوں۔ اب کہتے ہیں نا شوگر کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی، مگر بعض لوگوں کو لازمی ہو جاتی ہے، تو بچنا چاہیے۔ سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں ہوتا، کچھ کو ہو جاتا ہے، تو بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور دوسرا بات یہ کہنا بھی اولاد کا گناہ ماں باپ کو گناہ نہیں ہوتا، وہ صورت میں ہے کہ والدین نے اولاد کی غلط تربیت نہ کی ہو۔ اگر والدین نے ہی غلط باتیں سکھائی ہیں، مثلاً غلط عقیدہ سکھایا اور اولاد کا بھی غلط عقیدہ بن گیا، تو اب اس اولاد کا گناہ بھی والدین کو ملے گا۔ تو یہ اگر اس طرح ہو کہ اولاد کو والدین نے کچھ بھی غلط نہیں سکھایا، کچھ بھی غلط نہیں سکھایا بلکہ برائی سے منع کیا، پھر بھی انہوں نے غلط عقیدے رکھے یا مطلب غلط کام کیے، تو اب والدین نے حتی الامکان کوشش کی، پھر بھی اولاد نے غلط کام کیے یا غلط عقیدے رکھے، اب والدین کو گناہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک جسمانی طاقت یا کمزوری کا تعلق ہے، وہ والدین پہ بہت زیادہ منحصر ہے۔ اگر کسی کے والدین اچھے صحت مند ہیں تو اولاد بھی ویسی ہی صحت مند پیدا ہوتی ہے۔ والدین کمزور ہیں تو اولاد پہ بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تو عام دیکھی بالی بات ہے، عام مشاہدے کی بات ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کی شکل بھی باپ سے بہت زیادہ ملتی ہے، والدہ سے بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، عادتوں میں بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، عقل و فہم ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، جیسا بیج ویسی فصل، ایک نظام قدرت ہے۔